السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہم نے آپ کے سامنے ابھی قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت وضو کے متعلق سے ارشاد فرما رہا ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا وضو کرتے وقت خاص طور سے وضو کے فرائض اور وضو کے واجبات کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز بھی ہرگز نہیں ہوگی۔ اور عموماً جو ہم اور ہماری عوام نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جلد بازی میں وہ کچھ اس انداز میں وضو کرتے ہیں کہ نہ صرف ان کے سنن و واجب بلکہ فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ تو جب فرائض چھوٹ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہوا، اور جب وضو ہی نہیں ہوا تو آپ کی نماز کس طرح ہو پائے گی؟ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ دھو، کوہنیوں تک ہاتھ دھو اور سروں کا مسح کرو اور گٹھوں تک اپنے پاؤں کو دھو۔ مذکورہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے 4 عضو خاص کے دھونے کا حکم فرمایا، لہٰذا اب ان 4 اعضاء کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمایا، ان 4 عضو کو، ان 4 جسم کے حصوں کو دھونا فرض ہو گیا۔ تو معلوم ہوا اس سے کہ وضو میں کل 4 فرائض ہیں۔ میں خاص طور پر اپنے طلباء کو توجہ دلانا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے طالب علم بھی آتے ہیں کہ جنہیں نہ تو گجراتی ہی لکھنا آتا ہے اور نہ ہی اردو، تو درکنار ان کی اپنی مادری زبان تک انہیں لکھنا اور پڑھنا نہیں آتی۔ تو یہ ان کے لیے خاص طور پہ ہے، وہ دھیان دیں کہ وضو میں 4 فرائض ہیں جنہیں اللہ میں کلام پاک میں بیان فرمایا۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ وضو کا پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض ہے ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو ہم دھوئیں گے تو کوہنیاں بھی اس میں دھونے میں شامل ہوگی، کوہنیوں تک ہمیں دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے وضو کا سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت ہمیں دھونا ہے، جو چھوٹی ہڈی پیر کے اوپر والے حصے میں ہے تو وہاں تک دونوں پیروں کو ہمیں دھونا ہے۔ تو یہ 4 فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے، اور یہ وضو میں دھونا 4 اعضاء کو فرض ہے۔ اب رہا پہلا فرض کہ چہرہ دھونا، تو چہرہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی کے بال جہاں سے ہمارے نکلتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے والے حصے تک، اور ایک کان کی لو سے، یہ لو ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ ہمارا پورا ایک چہرہ بیان کیا علماء نے کہ قرآن نے تو صرف یہ کہا چہرہ دھو، لیکن چہرے کی حد ہمارے علماء نے بتائی
پیشانی کے نکلنے سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے جسے ہمیں دھونا ہے وضو میں. دھونا ہے یعنی اس پر پانی بہانا ہے. اب دھونے کا مطلب کچھ لوگوں نے الٹا سمجھا ہے. دھونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا گیلا ہاتھ پھیر لو یا وہاں پر بوند پہنچ جائے تو دھل گیا. نہیں، دھونے کا مسئلہ اس طرح ہے کہ کم سے کم ہر حصے پر 2 سے 3 بوند پانی پہنچنا چاہیے. یہ ہوا دھونے کا مطلب. اگر وہ بھیگ جائے یا ہم تیل کی طرح پانی کو مسل لیں تو اس سے وہ بدن دھلتا نہیں ہے بلکہ خشک رہ جاتا ہے. اس پر پانی کا بہنا ضروری ہے. یہ ہے دھونے کا مطلب. تو اس کا ہم اکثر و بیشتر ہم نے اپنی عوام کو دیکھا ہے، جب وہ وضو کرتے ہیں تو اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. آپ جلد بازی میں جب اپنا چہرہ دھوتے ہو تو لو کا کان کی لو کی طرف کا جو حصہ ہے اکثر یہ خشک رہ جاتا ہے، اور پیشانی کے جو ہمارے بال جہاں تک دھونے کا حکم ہے وہاں تک بھی وہ پانی نہیں پہنچ پاتا ہے. اور خاص کر جب ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو ہاتھوں کو جلد بازی میں دھونا ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ پانی پھر کوہنیوں تک نہیں پہنچ پاتا، اور کبھی اوپری حصہ تو کبھی نیچے کا حصہ یہ خشک رہ جاتا ہے اور ہمیں خیال بھی نہیں رہتا. ہم سمجھتے ہیں ہمارا وضو ہو گیا. اور جب ہماری عوام پیر دھوتی ہے تو جلد بازی میں وہ پیر کچھ اس انداز سے دھوتے ہیں کہ انگلیوں کے بیچ کے حصے جہاں ہمیں خلال کرنا رہتا ہے اور عموماً پیچھے کا جو حصہ ہے ایڑی کا حصہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کبھی کبھی دھلنے میں نہیں آ پاتا، رہ جاتا ہے، خشک رہ جاتا ہے. تو یہ بات کو غور سے سن لیجئے اور اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیجئے کہ یہ خشک رہنا جن حصوں کا، جن اعضاء کا قرآن پاک نے دھونے کو حکم دیا ہے، جن کا دھونا وضو میں فرض ہے، اگر اس کا ایک ذرے کے برابر بھی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا. اور جب آپ کا وضو نہیں ہوتا تو ایسے وضو سے آپ نے جتنی نمازیں پڑھیں وہ ایک بھی نماز آپ کی نہیں ہوئی، بلکہ ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا آپ پر واجب ہے. تو دھیان رکھیں، خیال رکھیں، جب آپ چہرہ دھوئیں تو عموماً جو آپ کی پیشانی ہے وہاں تک پانی پہنچائیں اور کانوں کی لو تک پانی پہنچائیں. ہاں، جن حضرات کے بال پیشانی سے ہٹ چکے ہیں تو ان کو اتنی ہی دھونے کا حکم ہے جتنا بالوں کی حد ہے. اور ہاتھوں میں بھی خیال رکھیں، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اور عموماً پیر کی انگلیوں کا خلال کہ ان کے بیچ میں پانی نہیں پہنچ پاتا، اور پیچھے ایڑی کا. ان سب چیزوں کا خیال رکھ کر وضو کریں تاکہ آپ کا وضو اچھی طرح سے ہو سکے. جب آپ کا وضو اچھے سے ہوگا تو انشاءاللہ تعالی نماز بھی اللہ تبارک و تعالی قبول و مقبول فرمائے گا. تو یہ چند باتیں تھیں جنہیں میں نے اپنے خاص طور پہ طلباء کے لیے بیان کی کہ وہ ان باتوں کو سنیں اور غور سے یاد کریں. خاص طور سے جو وضو کے فرائض ہم نے بیان کیے کہ وضو میں جو اللہ نے کلام پاک میں آیت نازل فرمائی اس میں اللہ نے 4 عضو کو دھونا فرض قرار دیا، جس میں پہلا ہمارا چہرہ ہے، دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، تیسرا فرض سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا فرض دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. تو یہ 4 فرائض ہمارے اپنے طلباء اچھے سے یاد کر لیں اور ذہن نشین کر لیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ آپ کا وضو صحیح طور سے ہو سکے. اور جب آپ کا وضو صحیح طور سے ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی نماز بھی اللہ